أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں میں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ انعام 7واں پارہ 7ویں پارے کے 90 رکوع کی آخر کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر انہی لوگوں کے بارے میں بیان کیا جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے علاوہ اور باطل معبودوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ خود بھی ایمان کے اندر نہیں آتے، اوروں کو بھی ایمان میں آنے سے روکتے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس سے اوروں کو اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں. خود بھی ایمان کو قبول نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی بھڑکاتے ہیں، بہکاتے ہیں، ایمان سے دور ان کو ہٹاتے ہیں، ایمان لانے سے ان کو روک دیتے ہیں. فرمایا پروردگار عالم نے وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، فرمایا پروردگار عالم نے کل قیامت کے دن آپ ان کو دیکھیں جب یہ کھڑے ہوں گے جہنم پر، دوزخ پر. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. جب یہ جہنم کی آگ پر
دوزخ کی آگ پر جب یہ کھڑے ہوں گے تو اللہ سے کہیں گے اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، اے مالک حقیقی، ہم کو ایک موقع اور دے دیں، ایک بار ہم کو دنیا کے اندر اور بھیج دیجیے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا۔ اے اللہ، اے رب کائنات، ایک بار اور موقع دے، تمنائیں کریں، کاش ہم ایک بار اور دنیا کے اندر چلے جائیں۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، پھر ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم پھر اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ان تمام چیزوں سے الگ ہو جائیں گے جس میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، تمام ان شریکوں سے الگ ہو جائیں گے جو باطل معبود ہیں۔ اے رب، ایک موقع اور دے، ایک بار دنیا میں اور بھیج۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جو ایک بار دنیا سے آ جاتا ہے دوبارہ دنیا میں جانے کی اس کو اجازت نہیں۔ ہم نے دنیا میں تم کو موقع دیا، تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، قرآن پاک کو نازل فرمایا، ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری باتیں اس قرآن پاک کے اندر اتار دیں۔ میرے نبی تم کو سمجھایا کرتے تھے، تم کو بتلایا کرتے تھے، لیکن تم نے ان آیتوں کو جھٹلایا، میرے نبی کی بات کو جھٹلایا، اس قرآن پاک کی آیتوں کو جھٹلایا جو میرا کلام تھا۔ اب تو تم اس کی سزا چکھو جو تم دنیا میں کر کر آئے، اب دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا پروردگار عالم نے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، وہ سارے کے سارے کہنے لگیں گے، وہ مشرکین، وہ کافرین، وہ اللہ کے نافرمان، باطل معبودوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے، یا لیتنا نرد، اے پروردگار کاش ہم کو ایک مرتبہ اور لوٹا دے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب ہم تیری آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اے رب، اے ہمارے رب، اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، جن کو ہم پوجا کرتے تھے، جن کی ہم پرستش کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے باطل معبود تھے۔ اے رب کائنات، اب ہم دوبارہ جب دنیا میں جائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم ایمان والے بن کر رہیں گے، اب ہم مشرک نہیں بنیں گے، اب ہم تیرے نافرمان نہیں بنیں گے، ساری کی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیں گے، اب ہم تیری ہی عبادت میں لگے رہیں گے، تیرے ہی حکموں کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے، تیرے فرائضوں کو ادا کرنے میں لگے رہیں گے۔ اے پروردگار عالم، ایک مرتبہ اور موقع دے دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اب کوئی موقع نہیں، اب تو ان کو وہ چیزیں جن کو یہ پہلے سے چھپاتے تھے وہ اللہ ظاہر کرے گا کہ دیکھو تم ایسا کرتے تھے، تم ایسا کرتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم
ان کی بات مان بھی لیں اور ہم ان کو اگر دنیا میں دوبارہ لوٹا دیں لعادوا لما نہوا عنہ، تو یہ پھر ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے، پھر یہ انہی کاموں کو کریں گے جو یہ کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ تو جھوٹے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو جھوٹے ہیں۔ جس نے میرے نبی کی نہ مانی، جس نے میرے محبوب کی نہ مانی، جس نے میرے پیغمبر کی نہ مانی، وہ دوبارہ دنیا میں جا کر اب کیا دلیل ہے، کس چیز، کیسے ان کو ہم مان لیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، کیا ثبوت ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں؟ جب انہوں نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے میری آیتوں کو جھٹلایا، میرے کلام کو جھٹلایا، میرے نبی کی حقانیت کو جھٹلایا، میرے نبی کی نبوت کو جھٹلایا، تو اب دوبارہ جا کر پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ سچ بول رہے ہیں؟ فرمایا پروردگار عالم نے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ تو جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ عذاب کو دیکھ کر یہ پھر اس عذاب الہی سے ڈر کر، اس جہنم کے عذاب سے ڈر کر یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تو ہم اے رب اب تیری عبادت کریں گے، اب ہم ایمان والے بن کر رہیں گے، تیرے فرما بردار بن کر رہیں گے، اب ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب تو جو یہ دنیا میں میری نافرمانی کر کر آئے ہیں، اب ان کو وہ سزا ملے گی۔ ہاں، وَلَوْ تَرَىٰ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ میرے نبی سمجھایا کرتے تھے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، تو یہی مشرکین، یہی کافرین، یہی اللہ کے نافرمان کہا کرتے تھے إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو یہ کہا کرتے تھے، وقالو، اور یہ کہا کرتے تھے إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جب ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، تو یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، وما نحن بمبعوثین، کہ اب ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، جو بھی کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آپ دیکھیں ان کو جب کہ یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، تو ان مشرکین کے حالات کو پروردگار عالم بتلا رہا ہے کہ جب یہ اللہ کے نافرمان جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ بتلاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ دنیا میں جب تم کو بتلایا جاتا تھا تو تم جھٹلا دیا کرتی تھی، اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بتلاؤ۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ، وہ سارے کے سارے کہنے لگیں گے کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، اور ہمارے رب کی قسم یہ بالکل سب حق ہے، سچ ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرمائے گا پس چکھو عذاب کو اس کفر کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔
میری اس نافرمانی کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، میرے احکام کو جو تم ٹھکرایا کرتے تھے، میرے فرمان پر جو تم چلا نہیں کرتے تھے، میرے نبی کی نبوت کو تم نے جھٹلا دیا، میرے قرآن کی آیتوں کو تم نے جھٹلا دیا، میرے ساتھ تم دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اللہ فرمائے گا پس چکھو اب تم اس عذاب کو، تمہاری ان نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہارے اس کفر کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اللہ پھر ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ